الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم احیاء العلوم کی تیسری جلد کے باب نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں قلب یعنی دل اور اس کے متعلقات کا بیان ہوگا۔ اس میں 6 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہے دل کے لشکر۔ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ جب سماعت کر رہے ہیں تو لکھا ہوا بھی دیکھتے جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے مشکل الفاظ کے معانی بیان ہوں گے، مشکل مسئلے کی تسہیل اور مثالیں دی جائیں گی، تو جس سے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور جب ریکارڈنگ سن چکیں پھر آپ دیکھ کر پڑھ کر اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے لیسن مجھے واپس بھیج دیں۔ یہی طریقہ کار ہے، یہی پروسیجر ہے جسے الحمدللہ بہت سارے خواتین و حضرات فالو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، پہلی فصل دل کے لشکر۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ قلوب ارواح، قلوب جمع ہے قلب کی، ارواح جمع روح کی، اور دیگر عالموں میں اللہ عز و جل کے بے شمار لشکر ہیں جن کی حقیقت اور تعداد اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا مقصود اس وقت چونکہ دل ہے، لہذا دل کے بعض لشکروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دل کے لشکر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے جسے ظاہری آنکھ بھی ملاحظہ کر سکتی ہے، دوسرے جس کا مشاہدہ دل کی آنکھ سے ہی ممکن ہے۔ دل گویا بادشاہ ہے اور لشکر خادمین و مددگار۔ خادمین خادم کی جمع ہے، مددگار مطلب ہیلپر۔ لشکر کا یہی مطلب ہے۔ اچھا، دل کے لشکر کا مطلب کیا بھی؟ دل کی آرمی، دل کے سرونٹس، نوکر۔ ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والے لشکر، اس سے مراد ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، زبان اور جسم کے تمام اعضاء ہیں، کیونکہ یہ سب دل کے خادم اور تابع یعنی فرمانبردار ہیں۔ دل ان میں تصرف کرتا اور انہیں عمل میں لاتا۔ تمام اعضاء فطرتاً اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس کی نافرمانی و خلاف ورزی کی طاقت نہیں رکھتے۔ دل اگر آنکھ کو کھلنے کا حکم دے تو وہ کھل جاتی ہے، پاؤں کو حرکت کا حکم دے تو وہ حرکت کرتا ہے، زبان اس کے حکم سے کلام کرتی ہے۔ تمام اعضاء کا یہی حال ہے۔ اعضاء اسی طرح دل کے تابع ہیں، جس طرح فرشتے اللہ عز و جل کے فرمانبردار ہیں کہ فرشتوں کو بھی فطرتاً تابع اور فرمانبردار پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس کا حکم نہیں ٹالتے، بلکہ جو حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ فرشتوں کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا علم ہوتا ہے، جبکہ آنکھ کھلنے اور بند ہونے میں دل کی پیروی اس لیے کرتی ہے کہ وہ عمل میں دل کی محتاج ہے، اسے اپنی اور اپنی اس پیروی کی کچھ خبر نہیں۔ دل بھی ان لشکروں کا محتاج ہے کہ اللہ عز و جل کا قرب پانے اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ لشکر دل کی سواری اور زاد راہ ہیں۔ زاد راہ مطلب جو سفر میں ساتھ لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا وغیرہ۔ نیز قلوب کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ اللہ عز و جل کا قرب حاصل کریں،
جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی یعنی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ تو اعضاء دل کی سواری اور علم ذات راہ ہے، اور ذات راہ تک پہنچانے اور اس پر قدرت دلانے والے اسباب اچھے اعمال ہیں۔ انسان کے لیے قرب الہی پا لینا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کا جسم پرسکون اور دنیا سے کنارہ کش نہ ہو جائے، کیونکہ دور تک جانے کے لیے قریبی منزل طے کرنا ضروری ہے۔ اس عالم کو دنیا کہنے کی وجہ، دنیا آخرت کی کھیتی اور ہدایت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ اسے دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرب الہی پانے کی قریبی منزل ہے۔ آپ نے پڑھا تھا نا اس میں بھی بخاری شریف کی شرح میں کہ دنیا دنون سے ہے، جس کا مطلب قریب کے ہیں۔ تو دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے۔ ضروری تھا کہ دنیا میں دل کو ذات راہ فراہم کیا جائے، لہذا جسم اس کی سواری ہے جس کے ذریعے دل اس دنیا تک پہنچتا ہے۔ جسم کی حفاظت کے لیے ضروری لشکر، جب بھی لفظ لشکر آئے نا تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے مددگار، ہیلپر یا نوکر۔ جسم چونکہ اس دنیا تک پہنچنے کے لیے دل کی سواری ہے، لہذا اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اس کی حفاظت یہ ہے کہ اسے معتدل غذا دی جائے اور ہلاکت میں ڈالنے والی اشیاء سے دور رکھا جائے۔ معتدل غذا کی فراہمی کے لیے دو لشکروں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 باطنی یعنی خواہش، نمبر 2 ظاہری یعنی ہاتھ اور غذا حاصل کرنے والے دیگر اعضاء۔ معلوم ہوا کہ دل میں خواہشات پیدا کی گئی ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے اعضاء ہیں۔ ہلاکت میں ڈالنے والی اشیاء سے بچنے کے لیے بھی دو لشکروں کی حاجت ہے۔ نمبر 1 باطنی یعنی غصہ، جس کے ذریعے مہلکہ سے بچا جائے اور دشمن سے انتقام لیا جائے۔ نمبر 2 ظاہری یعنی ہاتھ پاؤں، جن کے ذریعے غصے کا اظہار کیا جائے۔ اسے دوسرے لشکر کا تعلق خارجی امور سے ہے، لہذا جسم کے اعضاء اسلحہ کی مانند ہیں۔ پھر یہ کہ جسے بھی غذا کی حاجت ہو اس کے لیے یہ لشکر یعنی خواہش نفس اور اعضاء اس وقت تک قابل نفع نہیں جب تک اسے غذا کی پہچان نہ ہو۔ پس غذا کی پہچان کے لیے مزید دو لشکروں کی حاجت ہے، 2 ہیلپروں کی حاجت ہے۔ نمبر 1 باطنی یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چھونے اور چکھنے کی قوت۔ نمبر 2 ظاہری یعنی آنکھ، کان، ناک اور دیگر اعضاء۔ ان کی حاجت اور ان کی حکمتیں اس قدر ہیں کہ تفصیل سے بیان کی جائیں تو کئی جلدیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ البتہ ہم نے شکر کے بیان میں اس کی چند آسان حکمتیں بیان کی ہیں، اسی پر اکتفا کرنا مناسب ہے۔ دل کے باطنی لشکروں کی اقسام۔ دل کے تمام باطنی لشکر 3 قسموں میں منحصر ہیں۔ نمبر 1 ابھارنے اور رغبت دلانے والی قوت، چاہے وہ حصول نفع کی طرف رغبت دلائے، چاہے خواہش یا نقصان دہ شے کو دور کرنے پر ابھارے، جیسے غصہ، اسے ارادہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 نفع حاصل کرنے یا نقصان دہ شے کو دور کرنے کے لیے اعضاء کو حرکت دینے والی قوت، اسے قدرت کہتے ہیں۔ یہ قوت بالعموم تمام اعضاء اور خصوصاً پٹھوں اور جوڑوں میں ہوتی ہے۔ نمبر 3 اشیاء کی پہچان کرنے والی قوت، مثلا دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی قوت، یہ مخصوص اعضاء میں پائی جاتی ہے، اسے علم و ادراک کہتے ہیں۔ ہر باطنی لشکر کے ساتھ ظاہری لشکر بھی ہوتا ہے۔ چربی، گوشت، پٹھے، خون اور ہڈی سے مرکب اعضاء ان باطنی لشکروں کے لیے بطور آلہ بنائے گئے ہیں۔ مثلا پکڑنے کی قوت انگلیوں میں رکھی گئی اور دیکھنے کی قوت آنکھوں میں رکھی گئی ہے۔ یوں ہی تمام اعضاء کا نظام ہے۔ ظاہری اور باطنی حواس خمسہ۔ ہم ظاہری لشکر یعنی اعضاء کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ ان کا تعلق ظاہری دنیا سے ہے، البتہ ہمارا موضوع دکھائی نہ دینے والے باطنی لشکر ہیں
جو دل کے مددگار ہیں یہ وہی تیسری قسم ہے جو اشیاء کی پہچان کرتی ہے۔ اس کی مزید 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بعض وہ قوتیں ہیں جن کا ٹھکانہ جسم کے ظاہری اعضاء ہیں، انہیں ظاہری حواس خمسہ کہتے ہیں، مثلا سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ نمبر 2، بعض وہ ہیں جن کا ٹھکانہ جسم کا باطنی حصہ یعنی دماغ ہے۔ یہ بھی 5 قوتیں ہیں، کیونکہ انسان جب کوئی چیز دیکھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کی صورت بن جاتی ہے، اسے خیال کہتے ہیں۔ پھر وہ صورت دیگر اشیاء کی طرح بعض اوقات انسان کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، اسے حافظہ کہتے ہیں۔ پھر انسان ذہن میں محفوظ ان اشیاء میں بعض اوقات غور و فکر کرتا ہے اور ان کے ذریعے بعض بھولی ہوئی اشیاء دوبارہ یاد کر لیتا ہے، پھر انہیں بھی دیگر اشیاء کی طرح اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اسے حس مشترک کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ باطنی حواس خمسہ بھی ہیں، یعنی حس مشترک، خیال، غور و فکر، یاد، حافظہ۔ اگر اللہ عز و جل یہ باطنی قوتیں پیدا نہ فرماتا تو دماغ بھی ان سے خالی ہوتا، جیسا کہ جسم کے ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ، پاؤں وغیرہ ان سے خالی ہیں۔ پس یہ قوتیں اور ان کا ٹھکانہ دونوں باطنی لشکر ہیں۔ دل کے لشکر کی اقسام عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا بیان کرنا ضروری ہے، جس سے یہ بحث خاصی طویل ہو جائے گی، جبکہ حقیقتاً اس طرح کی مباحث سے علم والوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے، لیکن ہم عام لوگوں کے لیے انہیں مثالوں کے ذریعے بیان کریں گے تاکہ ان کے لیے سمجھنا کچھ آسان ہو۔ تو یہاں تک ایک فصل مکمل ہو گئی، دل کے لشکر۔ موضوع کیا تھا؟ دل کے لشکر۔ لشکر کا مطلب ہیلپر، مددگار۔ دوسری فصل ہے دل کے باطنی لشکر اور اس کی مثالیں۔ جان لیجئے کہ وہ لشکر یعنی غصہ اور خواہش بعض اوقات دل کی بھرپور اطاعت کرتے ہیں، جس سے دل کو اپنا مطلوب یعنی قرب الہی پانے میں مدد ملتی ہے اور راہ آخرت میں ان دونوں کی طرف سے دل کو اچھی رفاقت حاصل ہوتی ہے۔ کبھی یہ دونوں انتہائی باغی اور سرکش ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ خود مالک بن جاتے اور دل کو غلام بنا لیتے ہیں۔ یہ صورت دل کے لیے ہلاکت اور ابدی سعادت تک پہنچانے والے سفر سے محرومی کا باعث ہے۔ دل کے اور بھی لشکر ہیں، مثلا علم و حکمت اور غور و فکر۔ عن قریب ان کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ انسان کو چاہیے کہ علم و حکمت اور غور و فکر سے مدد حاصل کرے، کیونکہ یہ لشکر غصہ و خواہش کے خلاف اللہ عز و جل کی جماعت ہیں، جبکہ یہ دونوں بعض اوقات شیطانی گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان علم و حکمت اور غور و فکر سے مدد طلب کرنا چھوڑ دے اور غصہ و خواہش کو اپنے اوپر سوار کر لے تو یقیناً ہلاک ہو جائے گا اور سخت نقصان اٹھائے گا۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ ان کی عقلیں خواہشات پوری کرنے کے مختلف حیلے بہانے تلاش کرتے کرتے ان کے تابع ہو چکی ہیں، حالانکہ خواہشات کو ان کی عقلوں کے تابع ہونا چاہیے تھا تاکہ ضروری معاملات پورے کیے جا سکیں۔ اب ہم 3 مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ دل کے لشکر اور 3 مثالیں۔ پہلی مثال، انسانی جسم میں دل یعنی ربانی لطیفہ بادشاہ اور حاکم کی مثل ہے کہ جسم اس ربانی لطیفہ کی سلطنت جاگیر، اس کا ٹھکانہ اور شہر ہے، اور ظاہری اعضاء اور باطنی قوتیں گویا اس کے تحت کام کرنے والا عملہ ہے، سٹاف ہے، اور غور و فکر کرنے والی قوت یعنی عقل اسے نصیحت کرنے والے مشیر، ایڈوائزر اور عقل مند وزیر کی مثل ہے، کلیور منسٹر کی ایگزامپل دی ہے، اور خواہش اس برے شخص کی مثل ہے جو گاؤں سے شہر کھانے کی اشیاء مہنگے داموں بیچنے آتا ہے، اور غصہ اس شہر کے سپاہی کی مثل ہے، گاؤں سے شہر مہنگے داموں کھانے کی اشیاء بیچنے کے لیے آنے والا جھوٹا مکار اور دھوکے باز شخص ہمدردی اور نصیحت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، اور اس کی ظاہری نصیحت در حقیقت بھیانک فساد اور زہر قاتل ہے۔ وزیر سے جھگڑنا اور اس کے خلاف رائے قائم کرنا اس کی عادت ہے، گویا وہ اس سلطنت کا مالک ہے، اس کا کوئی لمحہ جھگڑے سے خالی نہیں گزرتا۔ بادشاہ کو چاہیے کہ اپنی سلطنت کی دیکھ بھال کے معاملے میں وزیر کے مشوروں پر عمل کرے اور اس مکار شخص کی باتوں پر توجہ نہ دے، اور یہ بات سمجھ لے کہ اس کی رائے نہ ماننے میں ہی بھلائی ہے،
نیز اپنے سپاہیوں کو بطور تادیب و سرزنش وزیر کی فرما برداری کا حکم دے، اس مکار اور اس کے مددگاروں پر ہر طرف سے سپاہیوں کا پہرا بٹھا دے، حتیٰ کہ یہ مکار مغلوب ہو کر حکم کا تابع اور نظام کا پابند ہو جائے، جب بھی سلطنت کا نظام ٹھیک اور عدل و انصاف قائم رہ سکتا ہے۔ دل کا معاملہ بھی بادشاہ کی مثل ہے کہ جب یہ عقل سے مدد طلب کرے، غصہ کو قابو میں رکھے اور اس کے ذریعے خواہشات پر قابو پا کر انہی سے ایک دوسرے پر مدد حاصل کرے، کبھی خواہشات کی مخالفت کر کے غصہ کی شدت کم کرے اور کبھی غصہ کو خواہشات پر حاوی کر کے ان کا خاتمہ کرے اور خواہشات کی پیروی کو برا جانے، تو اس کے اعضاء اور قوتیں معتدل رہیں گے اور اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ اس طریقے کے خلاف عمل کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ عز و جل نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ خواہشات کے پیروکاروں کے متعلق دو فرامین باری تعالی: افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم۔ ترجمہ کنز الایمان: بلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا۔ واتبع ہواہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ ترجمہ کنز الایمان: اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ جبکہ خواہشات کی پیروی نہ کرنے والے کے متعلق اللہ عز و جل فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ ان لشکروں یعنی ہیلپرز کے مجاہدے اور ان میں سے ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کر کے ان سے بچنے کی کیفیات ریاضت نفس کے بیان میں ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ دوسری مثال: جان لیجئے کہ انسانی جسم شہر کی مانند ہے اور عقل یعنی ربانی لطیفہ اس شہر کا نظام چلانے والے حاکم کی مثل ہے، اور جسم کے ظاہری و باطنی حواس گویا اس کی جماعت اور مددگار ہیں، اور اعضاء گویا اس کی رعایا ہیں، اور نفس امارہ یعنی خواہش اور غصہ کو ابھارنے والی قوت اس کے دشمنوں کی طرح ہے جو اس کی رعایا میں فساد پھیلانے اور انہیں ہلاک کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتی ہے۔ گویا انسان کا جسم قلعے اور سرحد کی مانند، جبکہ دل یعنی ربانی لطیفہ اس کا محافظ ہے۔ اگر وہ اپنے دشمن سے جہاد کرے، اسے بری طرح شکست دے کر اس پر غلبہ پالے، تو دربار الہی میں اس کی تعریف کی جائے گی، جیسا کہ اللہ عز و جل جہاد کرنے والے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے: فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ ترجمہ کنز الایمان: اللہ عز و جل نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا، اور اگر وہ اپنی سلطنت کو ضائع کر دے اور رعایا کو بھی آسرا چھوڑ دے تو اس کی مذمت کی جائے گی، اور اللہ عز و جل اس سے مواخذہ فرمائے گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت اسے کہا جائے گا: اے بدبخت حاکم، تو نے گوشت کھایا، دودھ پیا، لیکن گمشدہ کو تلاش نہ کیا اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کی کوشش نہ کی، آج میں تجھ سے حساب لوں گا۔ نیز حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدہ نفس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے۔ تیسری مثال عقل کی مثال: شکار کرنے والے گھڑ سوار کسی ہے
خواہش گھوڑے اور غصہ کتے کی طرح ہے۔ جب شکاری ماہر و تجربہ کار، گھوڑا ہوشیار اور کتا سدھایا ہوا ہو یعنی ٹرینڈ ہو تو شکاری ضرور کامیاب ہوگا، اور اگر شکاری خود نہ تجربہ کار، گھوڑا سرکش اور کتا پاگل ہو تو نہ گھوڑا اس سے سیدھا چلے گا اور نہ ہی کتا اس کے اشارے پر دوڑے گا۔ ایسی صورت میں شکار کرنا تو ممکن نہیں، ہاں ہلاکت کے امکانات ضرور ہیں۔ نا تجربہ کار شکاری ہونا انسان میں حکمت و بصیرت کی کمی اور جہالت کی مثال ہے، اور گھوڑے کا سرکش ہونا انسانی خواہشات کے حد سے بڑھ جانے کی مثال ہے، خصوصاً پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش کا بڑھ جانا، اور کتے کا پاگل ہونا غصہ زیادہ ہونے کی مثال ہے۔ ہم اللہ عز و جل کی رحمت سے اچھی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ تیسری فصل، انسانی دل کی خصوصیات۔ جان لیجئے کہ دل کے متعلق اب تک ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے، نعمتوں سے اللہ عز و جل نے انسان کے ساتھ ساتھ حیوانات کو نوازا ہے۔ مثلا خواہش، غصہ ظاہری و باطنی حواس حیوانات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بکری جب بھیڑیے کو دیکھتی ہے تو اپنے دل کے ذریعے اس کی دشمنی کو جان لیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے، اسی کو باطنی ادراک کہتے ہیں۔ اب ہم انسانی قلب کی خصوصیات ذکر کریں گے جن کے سبب انسان کو شرف و فضیلت حاصل ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ اللہ عز و جل کا قرب پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان خصوصیات سے مراد علم اور ارادہ ہے۔ علم اس سے مراد دنیاوی، اخروی اور عقل سے تعلق رکھنے والے معاملات کا علم ہے۔ ان کا تعلق حواس سے نہیں بلکہ عقل کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیوانات ان علوم کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ صرف انسان ہی عقل کی بدولت یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک شخص کا ایک ہی حالت میں دو جگہوں پر پایا جانا ممکن نہیں، اور اس کا یہ فیصلہ تمام انسانوں کے متعلق ہوگا۔ اگر جس نے دنیا کے چند افراد دیکھے ہیں، پس ثابت ہوا کہ عقل کا حکم حس سے بڑھ کر ہے۔ جب آپ نے اس مثال کے ذریعے عقل اور حس کے فرق کو جان لیا تو نظری یعنی غور و فکر کے ذریعے حاصل ہونے والے علوم میں یہ فرق اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ ارادہ، انسان جب کسی چیز کے انجام اور اس میں موجود اچھائی کو جان لیتا ہے تو انسان کے اندر اس اچھائی اور اس تک پہنچانے والے اسباب کے حصول کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان اس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ ارادہ خواہش نفس کی پیروی اور حیوانی ارادہ نہیں، بلکہ یہ تو خواہش نفس کی ضد ہے کہ نفسانی خواہش پچھنے لگوانے کو ناپسند کرتی ہے۔ پچھنے لگوانا یعنی کہ وہ جو کپنگ کراتے ہیں نا، جس پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگواتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک کپ رکھا ہوتا ہے، اس سے وہ خون جو کھینچا جاتا ہے۔ آج کل یہ کافی فیمس بھی ہے، کپنگ، پچھنے لگوانا، کہ انسانی نفسانی خواہش پچھنے لگوانے کو ناپسند کرتی ہے، جبکہ عقل اس کے فوائد کے پیش نظر اس کا تقاضا کرتی اور اس پر رقم خرچ کرتی ہے۔ یوں ہی خواہش نفس بیماری کے وقت ذائقے دار کھانوں کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن عقل مند شخص ان سے دور رہتا ہے، اور یہ دوری خواہش نفس کا نہیں بلکہ عقل کا تقاضا ہے۔ اگر اللہ عز و جل انجام سے آگاہ کرنے والی عقل کے ساتھ اس کے تقاضے کے مطابق اعضاء کو حرکت دینے والے باعث یعنی ارادے کو پیدا نہ فرماتا تو عقل کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ علم اور ارادہ انسانی دل کی ایسی خصوصیات ہیں جو اسے تمام جانداروں سے ممتاز کرتی ہیں، بلکہ بچہ بھی ابتداءً ان سے محروم ہوتا ہے۔ بلوغت کے بعد اس میں یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ البتہ خواہش، غصہ اور ظاہری و باطنی حواس بچے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر ان کے حصول کے سلسلے میں بچے دو درجوں سے گزرتے ہیں۔ حصول علم کے سلسلے میں بچوں کے دو درجے، دو سٹیپس۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بچہ تمام بدیہی علوم کو جاننے لگے، مثلا محال کو محال، ممکن کو ممکن سمجھے۔ اس صورت میں اسے علوم نظریہ کا علم اگرچہ حاصل نہ ہوگا
لیکن اسے حاصل کرنے کے قریب ہو جائے گا۔ اس وقت علوم نظریہ کے حوالے سے اس بچے کی حالت اس شخص کی سی ہوگی جو کتابت کا طریقہ نہ جانتا ہو لیکن دوات، قلم اور حروف سے واقف ہو، کیونکہ یہ بھی کتابت کرنے کے قریب ہے اگرچہ ابھی تک نہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بچہ تجربے اور غور و فکر کے ذریعے اپنے اندر علوم نظریہ حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ اس صورت میں یہ علم اس کے پاس خزانے کی مثل ہوگا، جب چاہے اس کی طرف لوٹ جائے۔ اس وقت بچے کی حالت ماہر کاتب کی سی ہوگی، کیونکہ اگرچہ وہ فی الوقت کتابت نہ بھی کر رہا ہو لیکن اس پر قدرت ہونے کی وجہ سے اسے کاتب ہی کہا جائے گا۔ علم کا یہ درجہ انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن اس درجے کے بے شمار مراتب ہیں۔ معلومات کی کثرت و قلت، اعلیٰ و ادنا، اور معلومات حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہونے کے اعتبار سے اس درجے میں لوگوں کے مرتبے بھی مختلف ہیں۔ بعض حضرات الہام الہی اور کشف کے ذریعے فی الفور علم حاصل کر لیتے ہیں اور بعض درس و تدریس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہی بعض لوگ جلد علم حاصل کر لیتے ہیں اور بعض دیر سے حاصل کرتے ہیں۔ ان تمام صورتوں کے پیش نظر انبیاء، اولیاء، حکماء اور علماء کے مختلف درجے ہیں۔ حقیقتاً اس درجے میں بلندی کی کوئی حد نہیں۔ اللہ، کیونکہ اللہ عز و جل کی معلومات لا محدود ہے، لیکن اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بلند مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، جنہیں کسی مشقت اور سیکھے بغیر کشف کے ذریعے لمحہ بھر میں تمام یا اکثر حقائق کا علم عطا فرما دیا گیا۔ اسی سعادت یعنی علم کی بدولت بندہ اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے قریب ہوتا ہے۔ خبردار، مکان اور مسافت کا قرب اللہ عز و جل کے لیے متصور نہیں۔ یعنی کہ یہاں عقیدے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کوئی کسی مکان میں ہے، کسی جگہ میں اور ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں، نہیں، یہ اللہ عز و جل کے لیے متصور نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا۔ قرب خدا بندی کے بلند ترین درجات سالکین راہ آخرت کے مسافروں کی منزلیں ہیں جنہیں شمار کرنا ممکن نہیں۔ ہر سالک جس منزل پر فائز ہوتا ہے اس منزل اور سے نچلی منزلوں کے متعلق علم رکھتا ہے، اور اپنے سے بلند مرتبے والی منزلیں جن کی حقیقت کا اسے علم نہیں اس پر ایمان رکھتا اور ان کی تصدیق کرتا ہے، جیسا کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی نبوتوں پر ایمان رکھتے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ ہم نبی اور نبوت کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں موجود بچہ دودھ پیتے بچے کی حالت سے واقف نہیں، اور دودھ پیتا بچہ بدیہیات کا علم رکھنے والے کی حالت سے واقف نہیں، اور بدیہیات کا علم رکھنے والا نظری علم رکھنے والے کے متعلق نہیں جانتا کہ اسے کتنا علم ہے، ایسے ہی ایک عاقل شخص انبیاء کرام و اولیاء اعظام علیہم السلام کے مرتبے کو نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل نے انہیں کن کن انعامات سے سرفراز فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ عز و جل جو رحمت لوگوں کے لیے کھول لے اس کا کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ رحمت چونکہ اللہ عز و جل کے جود و کرم کا فیضان ہے، لہذا کسی کے لیے اس کی ممانت نہیں، لیکن اس کا ظہور انہی دلوں پر ہوتا ہے جو اس کی رحمت اور جود و کرم کے طلبگار ہوں، جیسا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان لربکم فی ایام دہرکم لنفحات الا فتعرضوا لها۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہاری زندگی میں اللہ عز و جل کے انوار و تجلیات ہیں، لہذا ان کے طلبگار ہو۔ اللہ عز و جل کے انوار و تجلیات طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان برے اخلاق کی وجہ سے دل پر جم جانے والی کدورت اور گندگی کو دور کرے اور اسے خوب پاک کرے۔ اس کا بیان عن قریب آگے آئے گا۔ رحمت الہی کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ۔
یہ چونکہ فصل جو ہے وہ کافی لمبی ہے، اس کو ہم مکمل نہیں کر سکیں گے، تو یہیں پر اس سبق کا آج ہم اختتام کرتے ہیں۔